السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم اور معجزاتی واقعہ سناؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچا زاد بہن تھی، ان کا نام ہند تھا۔ یہ ابو طالب کی بیٹی تھیں اور لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھیں۔ نبوت کا 10واں سال اور رجب کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر سوئے۔ حسب معمول طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئیں کہ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیان شب بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیسے ہوا؟ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولیں: ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ام ہانی، جب میں سو رہا تھا تو یکایک محسوس ہوا جیسے کوئی جگا رہا ہے، چنانچہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب جو دیکھا تو چھت کھلی ہوئی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ہے۔ آتے ہی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو لے کر کعبے کی حتیم کے پاس آئے، وہاں پر لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور سونے کی ایک پلیٹ جو ایمان و حکمت سے لبریز تھی میرے سینے میں انڈیل دی، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک بہت سفید جانور آیا جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے، چشمے زردن میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے بھی پڑھی۔ ام ہانی بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سنتی رہیں اور اس وقت جہاں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہوا، کہیں کچھ خطرے کا بھی اندیشہ ہوا۔ بولیں: میرے بھائی، یہ کسی سے بیان نہ کیجیے گا، ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں نہیں، میں تو قریش سے بھی بیان کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ پہنچے، دیکھا تو قریش کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ دیکھا ان سے بیان کریں، لیکن پھر سوچا تو کچھ تردد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ واقعہ بیان کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا لوگ میری بات مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی بے چینی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حالانکہ کعبہ میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ بیٹھتے، اوروں نے بھی دیکھا کہ آپ عادت کے خلاف چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ ابو جہل بھی وہیں تھا اور عدی کا بیٹا مطعم بھی۔ ابو جہل نے چہرہ اترا ہوا دیکھا تو قریب آیا اور بولا: محمد، کیا ہوا؟ آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا: ہاں، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل نے کہا: کہاں تک؟ پیارے نبی بولے: بیت المقدس تک۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حوصلہ بڑھایا، بولا: اچھا، اگر اوروں کو بھی بلا لوں تو کیا ان سے بھی یہ باتیں بیان کر دو گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں ہاں سننا تھا کہ ابو جہل نے زور سے آواز لگائی: اے آل کعب بن لوی! فضا کو چیرتی ہوئی یہ آواز کانوں سے ٹکرائی اور آنند فانند سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ابو الحکم، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اب اس نے آپ کی طرف اشارہ کیا اور کہا: جو ابھی سنا ہے ذرا لوگوں کو بھی سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج رات براق نامی ایک جانور آیا، اس پر بیٹھ کے میں نے بیت المقدس کی سیر کی۔ وہاں پہنچا تو نبیوں کی جماعت آئی، ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اس طرح کچھ دنوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کا سکہ بیٹھ گیا۔ کچھ لوگوں کی عقلیں حیران اور ذہن پریشان ہو گئے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے کہ ان کو بھی یہ عجیب و غریب خبر سنا دیں۔ بولے: ابو بکر، ذرا اپنی جناب کی تو خبر لو، کہتے ہیں کہ آج رات مجھ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا انہوں نے کہا ہے؟ وہ بولے: جی ہاں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا: اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے۔ وہ بولے: یہ بھی کوئی یقین آنے والی بات ہے؟ وہ بیت المقدس گئے، صبح سے پہلے ہی واپس آ گئے۔ انہوں نے فرمایا: بے شک، یہی کیا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب باتوں پر یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات یا دن کا کوئی بھی وقت ہو، آسمان سے میرے پاس ذرا سی دیر میں خبریں آ جاتی ہیں، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بتاؤ، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے: محمد، اب تک تو ہمیں کچھ شبہ تھا، لیکن آج پتہ چل گیا تم واقعی جھوٹے ہو اور اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے ہر بات کہتے ہو۔